خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو متن ہے وہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کی پہلی 24 آیات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم انجیل شریف کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دوستو، آج کے اس حوالے کا سیاق و سباق ہمیں یوحنا رسول یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ گزشتہ باب میں یعنی 6 باب میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو عید فصح منانے کے لیے یروشلم جاتے دیکھا تھا۔ عید فصح اور عید خیام میں تقریباً 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ عید فصح بہار میں منائی جاتی ہے، جبکہ عید خیام موسم خزاں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ یہاں پر عید خیام کے بارے میں کچھ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ 7واں اور پھر اس کے بعد 8واں باب دونوں اسی عید کے پس منظر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ عید خیام یہودیوں کی
ہجرت کی عیدوں میں سے ایک عید تھی، یعنی عید فصح، عید پینتیکوست کے ساتھ ساتھ عید خیام بھی وہ عید تھی جس پر دنیا بھر سے یہودی یروشلم میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ عید بھی دونوں دوسری عیدوں کی طرح پورے ایک ہفتے کے لیے منائی جاتی تھی، اور اس عید کا خاصہ یہ تھا کہ اس میں لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدانوں میں جھونپڑیوں اور خیموں میں رہا کرتے تھے، لہٰذا اس کا نام عید خیام پڑ گیا۔ خیام خیمہ کی جمع ہے۔ یہودیوں کے لیے اس کی دو طرح کی اہمیت تھی۔ ایک، وہ اس وقت کی یادگاری مناتے تھے جب ان کے باپ دادا بیابان میں اسی طرح کے خیموں میں رہا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک ہفتے کے لیے جھونپڑیوں اور خیموں میں رہتے تھے۔ اور دوسری اہمیت یہ تھی کہ یہودی تعلیم کے مطابق جب خدا کی بادشاہی برپا ہوگی اور خدا کے لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو وہ اس کی حضوری میں ایسے ہی خیموں اور جھونپڑیوں میں رہا کریں گے۔ اس عید میں دو اور چیزوں کی بڑی اہمیت تھی۔ چونکہ اس عید میں لوگ کھلے میدانوں میں خیموں میں رہا کرتے تھے، تو رات کو روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے 4 بہت بڑی مشعلیں روشن کی جاتی تھیں، جن کی وجہ سے پورا کا پورا شہر جگمگا اٹھتا تھا۔ اور اسی عید میں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اس کے علاوہ اس عید میں پانی کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ 7 دن تک روزانہ مذبح کو دھویا جاتا تھا۔ کاہن اپنے برتن لے کر شہر کے باہر ایک چشمے سے پانی بھر کر لایا کرتے تھے، اور پھر وہ ہر روز مذبح کو دھویا کرتے تھے۔ کلام کے وہ حصے پڑھے جاتے تھے جن میں پانی کا ذکر ہوتا تھا، اور عید کے آخری دن ایک دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ مذبح کو دھویا جاتا تھا، اور 7ویں دن سردار کاہن پانی لے کر آتا تھا۔ اور اسی عید میں، جس میں پانی کی بہت اہمیت تھی، خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ تو عید خیام یہودیوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید تھی۔ خیموں میں رہا جاتا تھا، مشعلیں روشن کی جاتی تھیں، پانی بھر کر لایا جاتا تھا، ہیکل کو اور مذبح کو دھویا جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا سے یہودی، خاص طور سے یہودی مرد، اس عید کو منانے کے لیے یروشلم جایا کرتے تھے۔ اور یہاں جو واقعہ یوحنا رسول ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی ان کے پاس تشریف لے کر آ گئے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ عید منانے کے لیے چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کا خاندان عید منانے کے لیے گھر سے نکل چکا ہے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ وہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، لہٰذا انہوں نے یسوع سے درخواست کی کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو گلیل میں رہ کر خدمت کر رہا ہے، اور یہ علاقہ یروشلم سے دور پرے ہے۔ یروشلم والوں کے لیے اس علاقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تو ساری زندگی بھی یہاں پر خدمت کرتا رہے گا، نبوت کا کام کرتا رہے گا، تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہونے لگی اور تو کوئی سند حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر تجھے واقعتاً اپنی نبوت کے کام کو جاری رکھنا ہے، خدمت کے کام کو جاری رکھنا ہے، تو جا یہودیہ میں، یروشلم میں جا کر خدمت کر، ان لوگوں پر ظاہر کر کہ تو کون ہے، تاکہ وہ تجھے مان جائیں۔ اور اگر یروشلم والوں نے مان لیا، اگر کاہنوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے مان لیا کہ تو ہی مسیح ہے، تو پھر تجھے مسیح ماننے میں دوسروں کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ ان کی شہرت کی وجہ سے اب ان کے خلاف دشمنی اس حد تک بڑھ چکی ہے
کہ یہودیہ میں ان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یسوع کے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ خداوند یسوع مسیح کو یہودیہ جانے کا مشورہ نہ دیتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے یہ کہا کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، میں ابھی یروشلم نہیں جا سکتا، تمہارا وقت آ گیا ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کس وقت کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے جو ہماری گھڑیاں ہمیں بتاتی ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے جس کے کہ ہم تابع ہیں، یہ خدا کا وقت ہے۔ خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ابھی خداوند یسوع مسیح کے لیے یروشلم جانے کا وقت نہیں آیا، خداوند یسوع مسیح کی موت کی گھڑی ابھی نہیں آئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم جا سکتے ہو، تمہاری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن وہاں لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں کیونکہ میں ان کے برے کاموں کو ان پر آشکارا کرتا ہوں۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح گلیل ہی میں رکے رہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم نہیں گئے، جبکہ ان کے بھائی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب یسوع کے بھائی چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد خداوند یسوع مسیح بھی یروشلم گئے۔ وہاں یروشلم میں بھی ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی شہرت اب تک نزدیک و دور بہت جگہوں پر پھیل چکی تھی۔ لوگ جو دوسرے علاقوں سے عید خیام منانے یروشلم میں آئے تھے، اس توقع سے آئے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا دیدار بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ خداوند یسوع مسیح عید میں ضرور آئیں گے، اور شاید ان کی توقع یہ تھی کہ وہ عید سے پہلے ہی یروشلم میں تشریف لے آئیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے نہ اپنے بھائیوں کی خواہش کا احترام کیا اور نہ ہی ان لوگوں کی آرزو کا احترام کیا، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو مقدم رکھا۔ اور میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ خدا کی تابعداری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا وقت ابھی نہیں آیا، مجھے ابھی اپنے باپ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ملی کہ میں یروشلم جاؤں، جب اجازت مل جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ کانا گلیل کی شادی میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام؟ خداوند یسوع مسیح اپنی والدہ کو بتا دینا چاہتے تھے کہ اب کے بعد ان کی زندگی ان کے باپ کے احکام کے تابع ہے، خدا کے احکام کے تابع ہے۔ اب سے نہ وہ اپنی ماں کے تابع ہوں گے، نہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی خواہشوں کے تابع ہوں گے، بلکہ ان کی زندگی ان کے باپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں۔ جب باپ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا تو خداوند یسوع مسیح یروشلم تشریف لے گئے، لیکن لکھا ہے ظاہراً نہیں بلکہ پوشیدہ۔ میں پہلے ہی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے لیے مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی اب اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پوشیدگی کے ساتھ بغیر کوئی اعلان کیے یروشلم چلے گئے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو وہ ہیکل میں تشریف لے آئے اور وہی کام کرنے لگے جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، یعنی ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دینے لگے۔ لیکن اس سے پہلے یوحنا رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو لے کر اب لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے
جو خداوند یسوع مسیح کو راست باز یا نیک جانتے تھے یا نبی مانتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اس کی تعلیم گمراہ کن ہے، یہ تو لوگوں سے اپنا بدن کھانے اور اپنا خون پینے کی باتیں کرتا ہے، اس کی تعلیم قابل قبول نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دینے لگے تو لوگ حیرت کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو گنوار ہے، اس نے تو کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا؟ اور جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا عمل ان کے باپ کی مرضی کے تابع تھا، اب خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم بھی ان کے باپ کی طرف سے ہے، ان کے باپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب لوگ ان کی تعلیم سے حیران ہوئے تو یسوع مسیح نے فرمایا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میری تعلیم سے حیران نہ ہو، میرے علم سے حیران نہ ہو، کیونکہ نہ یہ علم میرا ہے نہ یہ تعلیم میری ہے، یہ تعلیم میرے بھیجنے والے کی ہے، یہ علم مجھے اپنے بھیجنے والے سے ودیعت ہوا ہے۔ تو پہلا دفاع جو اپنی تعلیم کا خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم اس دنیا کی نہیں ہے، ان کی تعلیم کا منبع آسمان ہے، کیونکہ یہ تعلیم ان کو براہ راست خدا کی طرف سے ملی ہے۔ ربیوں کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی وہ یروشلم میں ہوتے تھے تو وہ ہیکل میں، غیر قوموں کے دالان میں، سلیمان کے برآمدے میں جگہ جگہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تعلیم کو سننے کے لیے اکٹھے ہوا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب ربی تعلیم دیتے تھے تو اس کا ماخذ وہ تعلیم ہوتی تھی جو انہوں نے دوسرے ربیوں سے حاصل کی ہوتی تھی۔ وہ دوسرے ربیوں کا حوالہ دے کر اپنی تعلیم کو پیش کرتے تھے تاکہ اس میں وزن پیدا کیا جا سکے۔ ان کی تعلیم کا منبع دنیاوی تھا، لیکن یہاں ایک ایسا ربی ہے جو کہتا ہے کہ میری تعلیم کا منبع زمین نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ میری تعلیم آسمان سے ہے، میری تعلیم خدا سے ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میرا باپ مجھے سکھاتا ہے۔ اپنی تعلیم کے دفاع میں جو دوسرا نکتہ خداوند یسوع مسیح پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میری تعلیم سچی ہے، برحق ہے، کیونکہ میں اپنا جلال نہیں چاہتا، میں تمہاری نظروں میں مشہور ہونا نہیں چاہتا، بلکہ میں صرف اور صرف اپنے باپ کو جلال دینا چاہتا ہوں۔ اسی انجیلی بیان یعنی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں ہم خداوند یسوع مسیح کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس دعا میں وہ فرماتے ہیں کہ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جو کام تو نے مجھے دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا، میں نے تیرے نام کو جلال دیا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اپنے باپ کو جلال دینے کے لیے آئے تھے، یہی ان کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ تم نے دوسرے ربیوں کو بھی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی تکریم ہو،
وہ اچھے سمجھے جائیں، اچھے استاد، اچھے ربی سمجھے جائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا مطمع نظر ہرگز یہ نہیں ہے، میرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے نام کو جلال دوں۔ اس لیے میری تعلیم سچی ہے، برحق ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو جلال دینا نہیں چاہتا۔ جو تیسرا نقطہ خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم کے دفاع میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدرو ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس لیے بھی سچی ہے، برحق ہے، خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے، وہ لوگوں کے گناہ ان پر آشکارا کر دیتے ہیں۔ اسی باب کی 7ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، یہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ اگر میری تعلیم اس دنیا کی ہوتی اور میں تمہاری نظروں میں اچھا بننا چاہتا تو یقیناً میں تم پر الزام نہ لگاتا۔ اب میں تم پر الزام لگاتا ہوں کہ تم میرے قتل کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ یہ میری تعلیم کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے میں اس کو شوگر کوٹ کر کے، اس کو ڈھکا کے چھپا کے تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ من و ان اسی طرح تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں جیسا کہ مجھے ملا ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا جو خدا کا نبی ہے، میری مراد یوحنا استباغی سے ہے، اس نے بھی ہیرودیس کے گناہ کو اس پر آشکارا کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ جو خدا کے نبی ہوتے ہیں، جن کو خدا کی طرف سے تعلیم ملتی ہے، وہ برملا لوگوں کے گناہ کا اظہار کر دیتے ہیں، ان کے منہ پر ان کے گناہ کو بیان کر دیتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں، وہ جھجکتے نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی فرمایا کہ میری تعلیم سچی ہے، کیونکہ میں تمہارے گناہوں کو تم پر ظاہر کرتا ہوں، تم میرے قتل کی کوشش میں ہو۔ وہ یہودی جو دوسرے ممالک سے یا یروشلم سے باہر سے آئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کس قسم کی سازش یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے خلاف پل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تجھ میں بدرو ہے؟ کون ہے جو تیرے قتل کی کوشش کرتا ہے؟ لیکن یہ ان کی لا علمی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے دشمنی کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے ایک اچھا کام کیا۔ وہ شخص جو 38 سال سے مفلوج تھا، میں نے اس کو شفا دی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ شفا میں نے سبت کے دن دی، اور تم میری جان کے دشمن ہو گئے۔ میرے کاموں کو تو دیکھو، میں نے تو نیکی کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کے کلام کا یہ حکم ہے کہ ہر مرد یہودی بچے کا 8ویں دن ختنہ کر دیا جائے۔ اب اگر اس کی پیدائش کا 8واں دن سبت پہ آ جائے تو تم اس لیے اس کا ختنہ کر دیتے ہو کہ شریعت کا حکم نہ ٹوٹے۔ تو میں نے تو سبت کے دن ایک اچھا کام کیا، ایک مفلوج کو شفا دے دی۔ اگر باقی باتوں کو پس پشت بھی ڈال دیا جائے تو صرف میرے کاموں کو ہی دیکھ کر جان لو کہ میرے کام نیک ہیں، میرے کام راست ہیں، اور یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنے باپ سے تعلیم پائی ہو، خدا سے تعلیم پائی ہو۔ میں اپنے باپ کی مرضی کے مطابق تعلیم دیتا ہوں۔
دوستو، ہمارا آج کا موضوع تھا خداوند یسوع مسیح اور خدا کی تابع داری۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کاموں میں اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کا کہا نہیں مانا۔ انہوں نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ لوگ یروشلم میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس وقت تک گلیل میں رکے رہے جب تک کہ خدا کی طرف سے ان کو حکم نہیں ملا کہ وہ یروشلم جا کر عید منائیں۔ یسوع مسیح کی زندگی ان کے باپ کے تابع تھی، باپ کے احکام کے تابع تھی، اور نہ صرف ان کی زندگی، ان کے کام باپ کے احکام کے تابع تھے، ان کی تعلیم بھی خدا کی طرف سے تھی اور خدا کے احکام کے تابع تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے 4 نکات پیش کیے اور یہ باور کرایا لوگوں کو کہ ان کی تعلیم خدا کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میرے پاس جو کچھ ہے، جو علم ہے، جو تعلیم ہے، وہ مجھے میرے باپ سے ملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنا جلال نہیں چاہتا، اپنے باپ کا جلال چاہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں کہتا، جو تعلیم مجھے میرے باپ کی طرف سے ملتی ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرے اعمال بھی اسی تعلیم کے تابع ہیں، میں وہی کرتا ہوں جو کچھ میرا باپ مجھ سے کرنے کو کہتا ہے۔ دوستو، آج یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کا آغاز ہم نے کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح عید خیام کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کے اعلانات کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم خداوند یسوع مسیح سے موسوم ایک وعدے کا ذکر کریں گے، اور پھر خداوند نے چاہا تو اس سے اگلے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا اس کے لیے لوگوں کا رد عمل کس قسم کا تھا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی تابع داری کا فیض عطا کرے جیسا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہوئے دیکھا۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔